بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جامعہ علوم اسلامیہ علامہ بنوری ٹاؤن کراچی کے قدیم اور بزرگ استاذ حضرت مولانا محمد خالد نعمانی رحمۃ اللہ علیہ انتقال فرما گئے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ جامعہ کے قدیم ترین فضلاء میں سے تھے۔ بعد میں مدینہ یونیورسٹی میں بھی تعلیم حاصل کی۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کافی عرصہ کینیا میں دینی خدمات انجام دیتے رہے اور اب گزشتہ چند برسوں سے جامعہ بنوری ٹاؤن کراچی کی شاخ خلفائے راشدین گولیمار میں تدریس کی ذمہ داریاں انجام دے رہے تھے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کی رحلت اہل علم کے لیے کافی بڑا سانحہ ہے۔ بتاتے چلیں کہ حضرت مولانا خالد نعمانی رحمۃ اللہ علیہ عالمی شہرت یافتہ قاری قرآن حضرت مولانا قاری محمد سعد نعمانی حفظہ اللہ کے تایہ جان تھے۔ حضرت مولانا خالد خلیل نعمانی رحمۃ اللہ علیہ کی نماز جنازہ آج 13 اگست بروز اتوار بعد نماز عصر 5:45 بجے جامعہ علوم اسلامیہ علامہ بنوری ٹاؤن کراچی میں ادا کر دی گئی ہے۔ اس موقع پر قائدین وفاق المدارس العربیہ پاکستان نے حضرت مولانا خالد خلیل نعمانی رحمۃ اللہ علیہ کی وفات پر گہرے رنج و غم کا اظہار کرتے ہوئے لواحقین سے مسنون تعزیت کا اظہار کیا اور احباب اور اہل مدارس سے حضرت رحمۃ اللہ علیہ کے لیے خصوصی دعاؤں کے اہتمام کی اپیل کی ہے۔ 13 مساجد پر فرقہ پرستوں نے حملے کیے، مذہبی کتابوں کو جلایا اور تبلیغی جماعت کے ساتھ مار پیٹ کی۔ تفصیلات کے مطابق مولانا محمود اسد مدنی صدر جمعیت علماء ہند کی ہدایت پر جمعیت کا وفد میوات میں لگاتار راحت رسانی، سروے اور قانونی کارروائی میں مصروف عمل ہے۔ تنظیم نے ریلیف کمیٹی، لیگل سیل اور سروے کمیٹیاں قائم کی ہیں۔ اپنے جائزے میں وفد نے انکشاف کیا ہے کہ فرقہ پرستوں نے مسلمانوں کی متعدد عبادت گاہوں کو نشانہ بنایا، ان میں موجود مقدس کتابوں کو نذر آتش کیا اور بعض مسجدوں میں تبلیغی جماعت کے کارکنان کے ساتھ مار پیٹ بھی کی۔ اب تک جمعیت علماء ہند نے 13 ایسی متاثرہ مساجد کا دورہ کیا ہے۔ صرف پلول میں 6 مساجد نذر آتش کی گئیں، ہوڈل میں 3 مساجد، سونا میں 3 مساجد اور 1 مسجد گروگرام میں جلائی گئی۔ گروگرام کی مسجد میں نائب امام کو شہید بھی کر دیا گیا تھا۔ اس پر مزید سیاسی اور انتقامی کارروائی کرتے ہوئے ریاستی سرکار اور انتظامیہ نے غیر قانونی طور پر مسلمانوں کے گھروں، دکانوں کو منہدم کرنا شروع کر دیا، جس کے متعلق خود ہائی کورٹ نے تبصرہ کیا کہ یہ کمیونٹی کی نسل کشی کے مترادف ہے۔ اگر ہائی کورٹ از خود نوٹس نہیں لیتا تو یہ تعداد 4 گنا زیادہ ہوتی۔ اس کے برعکس مسلمانوں کے مکان اور دکان جلانے اور ان کی عبادت گاہوں، قرآن مقدس کی توہین کرنے والے، مسجد میں موجود امام اور تبلیغی جماعت پر حملہ کرنے والے آزاد گھوم رہے ہیں اور ان کے گھر اور مکانات بھی محفوظ ہیں۔ یہ بات اپنی رپورٹ میں جمعیت علماء ہند کے مقرر کردہ وفد نے لکھی ہے۔ جمعیت علماء ہند کے وفد کی قیادت مولانا حکیم الدین قاسمی، جنرل سیکرٹری جمعیت علماء ہند کر رہے ہیں۔ وفد میں سینئر آرگنائزر مولانا غیور احمد قاسمی اور مولانا قاری نوشاد عادل، قاری اسلم، مولانا ساجد، وکیل یاسر عرفات، مولانا صابر مظاہری، مولانا شاہد، مولانا شیر محمد مفتاحی اور مولانا جمیل شامل ہیں۔ افغانستان میں مرکزی حکومت کے قیام سے افغانوں سمیت غیر ملکیوں کو بھی سرمایہ کاری کا موقع ملا ہے۔ تفصیلات کے مطابق نائب وزیر اعظم برائے اقتصادی امور افغانستان ملا عبدالغنی برادر حفظہ اللہ نے اپنے دورہ ترکیہ کے دوران وہاں مقیم افغان سرمایہ کاروں کی جانب سے منعقدہ ایک کانفرنس میں کہا کہ افغانستان میں واحد مرکزی حکومت کے قیام سے نہ صرف افغانوں بلکہ غیر ملکیوں کو بھی سرمایہ کاری کے مواقع دستیاب ہوئے ہیں۔ مذکورہ کانفرنس میں ملا عبدالغنی برادر نے مزید کہا کہ اللہ تعالیٰ نے افغانوں پر رحم کیا اور انہیں 20 سال کی جارحیت سے آزاد کرایا اور انہیں ایسا امن دیا جس کا وہ کئی دہائیوں سے خواب دیکھ رہے تھے۔ انہوں نے کہا کہ گزشتہ 20 سالوں میں افغان عوام بالخصوص قومی تاجروں اور سرمایہ کاروں کی جان و مال محفوظ نہیں تھی، لیکن خوش قسمتی سے امارت اسلامیہ کی آمد کے ساتھ ہی سیکورٹی صورتحال یقینی بنائی گئی ہے اور اب وہ پرامن ماحول میں اپنا کاروبار کر سکتے ہیں۔ نائب وزیر اعظم نے مزید کہا کہ افغانستان میں واحد مرکزی حکومت کے قیام سے نہ صرف افغانوں بلکہ غیر ملکیوں کو بھی سرمایہ کاری کے مواقع فراہم ہوئے ہیں، جس کی واضح مثال ہرات کے غورجان کان میں یورپی اور ایشیائی ممالک کے سرمایہ کاروں کی سرمایہ کاری ہے۔ مذکورہ کانفرنس کے دوران ملا برادر اخند نے امارت اسلامیہ کی جانب سے سرمایہ کاروں کے لیے فراہم کی گئی سہولیات کے بارے میں کہا کہ تاجروں اور سرمایہ کاروں کو سپورٹ کرنے اور معاشی ترقی کے لیے سرمایہ کاروں کے نمائندے اقتصادی کمیشن کے اجلاسوں میں شرکت کرتے ہیں۔ سرمایہ کاروں اور تاجروں کے معاملات کو تیز کرنے اور بیوروکریسی کو روکنے کے لیے اقتصادی سیکریٹریٹ تلے تمام وزارتوں اور اداروں کی ایک مشترکہ کمیٹی تشکیل دی گئی ہے۔ امیر المؤمنین کی سربراہی میں افغانستان کا قومی اقتصادی مشاورتی بورڈ قائم
قائم کیا جا رہا ہے جس میں تاجروں کے نمائندے اور سرمایہ کار شامل ہیں۔ کانفرنس کے اختتام پر ملا عبدالغنی برادر اخند نے کہا کہ افغانستان تمام افغان کا مشترکہ گھر ہے، خواہ وہ کسی بھی نسل یا لسانی طبقے سے ہو، ہم سب کی ذمہ داری ہے کہ اپنے ملک کو آباد کریں۔ انہوں نے کہا کہ میں ترکیہ میں مقیم افغان سرمایہ کاروں سے پوچھتا ہوں کہ آپ اپنے وطن کی خدمت کے لیے مزید کن حالات کا انتظار کر رہے ہیں؟ آئیے ان مواقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے اپنے وطن کی خدمت کریں۔ دوران نماز علالت کا شکار ہونے والے امام کعبہ تیزی سے روبہ صحت۔ تفصیلات کے مطابق مسجد حرام میں جمعہ کی نماز ادا کرنے کے دوران امام کعبہ الشیخ ڈاکٹر ماہر المعقلی خرابی صحت کے بعد اب تیزی سے روبہ صحت ہو رہے ہیں۔ صدارت عامہ برائے امور حرمین شریفین کے عہدیداروں امام کعبہ ڈاکٹر عبدالرحمن السدیس حفظہ اللہ اور صدارت عامہ کی ایجنسی کے ذمہ داران نے مکہ معظمہ میں ڈاکٹر المعقلی کی رہائشگاہ پر ان کی عیادت کی ہے۔ ملاقات کے دوران ڈاکٹر المعقلی کو مسکراتے دیکھا جا سکتا ہے اور وہ روبہ صحت ہیں۔ الشیخ ڈاکٹر ماہر بن حمد المعقلی کی نماز جمعہ کے دوران اچانک طبیعت خراب ہو گئی تھی، جس کے بعد انہیں امامت سے پیچھے ہٹنا پڑا اور ڈاکٹر عبدالرحمن السدیس حفظہ اللہ نے نماز مکمل کی تھی۔ دوسری طرف عوامی حلقوں اور سوشل میڈیا پر الشیخ ڈاکٹر ماہر المعقلی حفظہ اللہ کی جلد صحت یابی کے لیے دعائیں کی گئیں اور انہیں صحت مند دیکھ کر اب خوشی کا اظہار کیا جا رہا ہے۔ اب سے اسرائیل کو قابض اور فلسطین کو مقبوضہ علاقہ لکھیں گے۔ تفصیلات کے مطابق آسٹریلیا نے کہا ہے کہ اسرائیل کو کرۂ ارض پر ایک غیر قانونی ریاست اور فلسطینی کے علاقوں کو مقبوضہ کہہ کر پکاریں گے۔ العربیہ نیوز کے مطابق آسٹریلوی وزیر خارجہ پینی وونگ نے پارلیمنٹ سے باہر آ کر کی گئی قانون سازی پر گفتگو کرتے ہوئے بتایا کہ اب سے تمام سرکاری دستاویزات اور بیانات میں فلسطین کو مقبوضہ اور اسرائیل کو قابض لکھا اور پڑھا جائے گا۔ وزیر خارجہ پینی وونگ نے مزید کہا کہ بیت المقدس کو بھی مقبوضہ علاقہ تصور کیا جائے گا اور اس کا مقصد فلسطین کے دو ریاستی حل کے لیے راہ ہموار کرنی ہے۔ عرب پارلیمنٹ نے آسٹریلیا کے اس فیصلے کا خیر مقدم کرتے ہوئے بین الاقوامی قوانین اور اقوام متحدہ کی قراردادوں کے مطابق اسرائیل فلسطین تنازع کے حل کے عزم کا اظہار کیا ہے۔ عرب پارلیمنٹ نے آسٹریلیا سے مطالبہ کیا کہ وہ بغیر کسی تاخیر یا ہچکچاہٹ کے سرکاری طور پر بھی فلسطینی ریاست کو تسلیم کرے۔ یاد رہے کہ 2014 عیسوی سے قبل آسٹریلیا فلسطین کو مقبوضہ اور اسرائیل کو غیر قانونی طور پر قابض ریاست لکھتا اور کہتا آیا ہے، لیکن پھر یہ سلسلہ بند کر دیا تھا، تاہم اب دوبارہ یہ روایت اپنا رہا ہے۔ نماز جمعہ کے دوران مسجد کی عمارت منہدم، 7 افراد شہید۔ تفصیلات کے مطابق شمال مغربی نائجیریا کی کدونا ریاست میں حکام نے بتایا کہ ایک مسجد کا ایک حصہ اس وقت منہدم ہو گیا جب سینکڑوں افراد نماز جمعہ ادا کر رہے تھے۔ مسجد منہدم ہونے سے 7 نمازی شہید اور 23 زخمی ہو گئے ہیں۔ یاد رہے کہ یہ واقعہ شمالی نائجیریا کے بڑے شہروں میں سے ایک زاریا کی مرکزی مسجد زاریا میں پیش آیا۔ ریاستی حکام نے بتایا کہ یہ مسجد 1830 عیسوی کی دہائی میں بنائی گئی تھی۔ بظاہر جائے وقوع پر ریکارڈ کی جانے والی ویڈیوز میں چھت کا ایک حصہ گرا ہوا اور ایک وسیع حصہ کھلا ہوا دکھایا گیا تھا۔ شہید ہونے والے نمازیوں کی نماز جنازہ مسجد میں ادا کی گئی اور انہیں بعد ازاں سپرد خاک کر دیا گیا ہے۔ کدونا کے گورنر اوباسانی نے تباہی کی فوری تحقیقات کا حکم دے دیا اور افسوسناک حادثے سے متاثرہ افراد کی مدد کرنے کا وعدہ کیا ہے۔